حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں، ان کا ایک اونٹ تھا جس کا نام دمون تھا۔ وفات سے پہلے اس اونٹ کے پاس آئے، کہنے لگے اے دمون، اللہ کے سامنے میری شکایت نہ کرنا۔ الصحیحہ میں ان کا یہ واقعہ موجود ہے، کہتے دمون اللہ کے سامنے میری شکایت نہ کرنا، تو جانتا ہے طاقت سے زیادہ میں نے تجھ پر کبھی بوجھ نہیں ڈالا تھا۔ کوئی مانگنے آ جاتا تو یہ نہیں خیال کرتے تھے کہ جانور میرا ہے تو وزن کم لادنا، اس کو نصیحت کرتے کہ میرا دمون لے کے جا رہے ہو، اس پر اتنا وزن ڈالنا کہیں قیامت کے دن یہ جانور اللہ کے سامنے میری شکایت نہ کر دے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة۔ اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وہ عالم دنیا کا ہو یا وہ عالم اور جہان آخرت کا ہو، سبھی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ دنیا میں آپ ہر چیز کے لیے رحمت ہیں، صرف مسلمانوں اور مومنوں کے لیے نہیں، بلکہ آپ کافروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں کہ کافر جو اپنے کفر پر کھڑا تھا، اگر وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اس اعتبار سے رحمت ہے کہ وہ بندہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا۔ دنیا میں آپ ہر چیز کے لیے رحمت ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عالمین کہا ہے، تمام جہانوں کے لیے، دنیا کا جہان ہو یا آخرت کا۔ دنیا میں آپ ہر چیز کے لیے رحمت ہے، اس پر ہم بات کریں گے، پر ایک منظر آخرت کا بھی سامنے ہو تاکہ دنیا کو، کافروں کو، یہودیوں عیسائیوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو کہ اللہ کے نبی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے اور سبھی لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ جو آج بدبختی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، یہودی، عیسائی، کافر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں یا آپ کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی انہوں نے سوچا کہ قیامت کا دن ہوگا جب یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، شدت کی گرمی ہوگی، زمین تانبا بن چکی ہوگی اور ساری زمین پر پسینہ ہوگا؟ اور صحیح البخاری میں موجود ہے، اتنا پسینہ ہوگا کہ کچھ لوگوں کو پسینے کی لگام آئی ہوگی، ان کے منہ تک پسینہ ہوگا، لوگ پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے، شدت کی گرمی ہوگی، اور یہ سارے لوگ اس حبس میں، گرمی میں کھڑے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، سبھی بھاگ کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ اے بابا جان، آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، چلیں اور اللہ سے ہماری سفارش کریں کہ حساب کتاب ہی شروع ہو جائے۔ جب ساری دنیا کے بابا، ساری انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام ہاتھ کھڑے کر دیں گے، بھائی میری یہ جرت نہیں ہے، اللہ آج بڑے شدید غصے میں، مجھ میں تو یہ جرت نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے جا کے التجا کروں کہ یا اللہ ان کا حساب کتاب شروع ہو، یہ ہم سے کام بھاری ہے۔
آپ نوح علیہ السلام کی طرف جائیں، آدم ثانی نوح علیہ السلام کی طرف لوگ آئیں گے، ان کے فضائل و مناقب بیان کر کے انہیں کہیں گے اللہ کے سامنے جائیں اور ہماری سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ سارے انبیاء جو بڑے بڑے تھے انکار کرتے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہودی جو کہتے ہیں کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، جب وہ بھی انکار کر دیں گے، ہاتھ کھڑا کر دیں گے، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آئیں گے۔ دنیا میں رہنے والے عیسائی سوچے تو صحیح کہ جب عیسیٰ علیہ السلام بھی ہاتھ کھڑے کر دیں گے تو سبھی امتیں، سارے جہان کے لوگ اکٹھے ہو کر کس کی طرف آئیں گے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، آپ ہماری سفارش کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے سامنے آئیں گے، سجدہ کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے سجدہ کروں گا اور لمبا سجدہ کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے تعریف کرنے کے لیے وہ کلمات سکھائے گا جو اس سے پہلے نہیں سکھائے تھے۔ اللہ وہ کلمات مجھے سکھائیں گے، اس کے ذریعے میں اللہ کے سامنے حمد و ثنا پیش کروں گا، سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک مجھے اللہ نہ کہے اے میرے نبی ارفع راسک سل تعطی شفع تشفع۔ اللہ فرمائے کہ میرے پیارے نبی سر اٹھائیے، مانگیے، جو مانگتے ہیں عطا کرتے ہیں، جو سفارش کریں گے سفارش قبول ہوگی۔ کیا مانگا ہے؟ یا اللہ یہ ساری امتیں پھنسی ہوئی ہیں، شدت کی گرمی ہے، نہایت پسینہ ہے، ان کا حساب کتاب یا اللہ شروع کر دے۔ جو ہم اذان کے بعد کہتے ہیں وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ جو ہم مقام محمود اللہ سے مانگتے ہیں وہ یہ مقام محمود ہے جب تمام انبیاء جرت نہیں کر سکیں گے، ہاتھ کھڑے کر دیں گے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں کی سفارش کر کے حساب کتاب کا اللہ کے سامنے مطالبہ رکھیں گے، اللہ قبول فرما کے سبھی کا حساب کتاب شروع کرے گا۔ اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ انسانوں کے لیے رحمت ہیں، صرف دنیا کے جہان کے لیے نہیں، آخرت کے اس جہان کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، ساری امتوں کے لیے رحمت بنیں گے کہ جب حساب کتاب نہیں ہوگا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں کی وجہ سے، ان کی دعا کی وجہ سے، ان کی سفارش کی وجہ سے حساب کتاب شروع ہوگا، یہ رحمت ہے۔ انما بعثت رحمہ، اللہ کے لیے فرماتے ہیں مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا انما انا رحمت مہدات، لوگوں میں ہدیے میں دی گئی، تحفے میں دی گئی کہ رحمت ہوں۔ اللہ کے نبی رحمت بنا کے بھیجے گئے اور فرمایا انا رحمت مہدات، عام رحمت نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے تحفے میں دی گئی، ہدیے میں دی گئی رحمت ہوں۔ دنیا میں آج لوگوں نے حقوق بنا رکھے ہیں، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آتی ہے کہ برطانیہ میں، اسرائیل میں، امریکہ میں، یورپ میں دیکھو جی وہ کتنا خیال رکھتے ہیں جانوروں کا، کہ ایک بلی پھنسی ہوئی تھی، کیسے لوگوں نے محنت سے اس کو نکالا ہے، دریا میں کتا ڈوب رہا تھا کیسے اس کو نکالا ہے، فلاں ایسا ہوا، فلاں ویسا ہوا، پرندہ ہرن پھنسا ہوا تو اس کو کیسے نکالا ہوا۔ بھائی یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ کہاں سے بات شروع کریں؟ اگر جانوروں سے بات شروع کریں تو سنن ابی داود میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت سکھائی، مسلمانوں کو ایک ادب سکھایا، آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے ہیں کہ اس باغ میں فَإِذَا جَمَالٌ، ایک اونٹ کھڑا تھا، فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حنا، اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ اونٹ بلبلانے لگ گیا، آوازیں نکالنے لگ گیا۔
وَزَرَفَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کے آنسو صاف کیے اور وہیں کھڑے ہو کر پوچھا لمن ھذا الجمل، اس بندے کو لے کے آؤ جس کا یہ اونٹ ہے۔ اللہ کے نبی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، انسانوں کے لیے رحمت ہیں، جانوروں کے لیے رحمت ہیں، پرندوں کے آداب بتائے، جانوروں کو ذبح کرنے کے آداب بتائے۔ نوجوان کو بلایا گیا، نے کہا یا رسول اللہ اس کا مالک میں ہوں۔ فرمایا افلا تتق اللہ فی هذه البہیمہ التی ملکک اللہ ایاہ، تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ تو اللہ سے ڈرتا نہیں اس چھپائے کے مسئلے میں؟ اللہ نے تجھے اس کا مالک بنایا ہے، تو اس اونٹ کے مسئلے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ انہ شکا الی انک تجیعہ وتدعبہ، اس اونٹ نے میری طرف تیری شکایت کی ہے کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے اور کام پورا لیتا ہے، مجبور کر کے تو اس سے کام لیتے ہو۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا، یہ نہیں سوچا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر بلا کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے اس کو نصیحت کی، اس اونٹ کے مسئلے میں اللہ سے ڈرو، تم اس سے کام کرواتے ہو، اس کو بھوکا رکھتے ہو۔ ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرک جانوروں کا بھرا ہوا ہے، کس کے اس کی مہار نیچے باندھی ہوئی ہے، وہ بیچارے کا منہ رگڑا جا رہا ہے، ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہیں، کوئی ڈرائیور کو روک کر اس کے مالک کو نصیحت نہیں کرتا اتق اللہ فی ہذہ البہائم۔ اللہ کے نبی نے مطلق بھی فرمایا الا تتقون اللہ فی ہذہ البہائم، مختلف موقعوں پر کہا تم اللہ سے ان جانوروں کے مسئلے میں ڈرتے نہیں ہو؟ ایک کی گردن نیچے ہے، دوسرے کی گردن اوپر ہے، وہ مشقت میں جا رہے ہیں، نہ کسی کے دل میں ترس ہوتا ہے، نہ کوئی روک کر کوئی نصیحت کرتا ہے۔ اس اللہ کے نبی کو اللہ تعالی نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ آگے امت میں یہ سارا مسئلہ چلا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اس کو کوڑا مارا، کہا لیما تحمل علی ھذا البعیر ما لا یطیق، اس کی طاقت سے زیادہ تو نے اس پر بوجھ کیوں لادا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی رحمت تھے، امت کو رحمت سکھا کے گئے ہیں۔ مطلق بھی آپ نے کہا الا تتقون اللہ فی ھذہ البہائم، ان چھپاؤں کے مسئلے میں اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالتے ہو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو خلیفہ راشد خامس کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک نوجوان کو ایک خچر لے کے دیا تھا جو اس پہ دن بھر مزدوری کرتا اور شام کو 1 درہم لا کے دیا کرتا تھا۔ تو ایک دن اس نے 1.5 درہم لا کے دیا، تو کہا اللہ کے بندے لگتا ہے کہ تو نے اس کو تھکا دیا ہے، کل سے زیادہ اس پر کام تو نے کروایا ہے، اجمہ 3 ایام، میں تمہیں حکم دیتا ہوں 3 دنوں سے اس کے کوئی کام نہیں کروانا، 3 دن اس کو ریسٹ دینا ہے، اجمہ 3 ایام، 3 دن تو نے اس کو ریسٹ دینا ہے، کام نہیں اس سے کروانا۔ یہ کھوتا ریڈی والے کہتے کچھ بنتا نہیں ہے، ابھی کام آپ نے کروایا، ایک اور آ گیا تو اگلا لاد لیا، اگلا آیا تو اگلا لاد لیا، کہا نہیں 3 دنوں تک اس کو ریسٹ دینا تو نے۔ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ اللہ کے نبی جانوروں کے رحمت بن کے آئے، عمر بن خطاب اس پر پٹائی کرتے ہیں کو گئے، اگر وہ وزن سے زیادہ طاقت سے زیادہ وزن ڈالا جاتا، جنہیں پتہ چلتا آج زیادہ کام کروایا تو کہتے ریسٹ دو اس کو۔ پیارے پیغمبر سے بات چلی تھی، خلفاء تک بات آئی، امت
رحمت کی امت ہے. ادب سکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی جانوروں پر بھی بڑی رحمت کرتے تھے، اور جو سواری کے جانور ہوتے تھے ان پر بھی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں، ان کا ایک اونٹ تھا جس کا نام دمون تھا. وفات سے پہلے اس اونٹ کے پاس آئے، کہنے لگے اے دمون اللہ کے سامنے میری شکایت نہ کرنا. الصحیحہ میں ان کا یہ واقعہ موجود ہے. کہتے دمون اللہ کے سامنے میری شکایت نہ کرنا، تو جانتا ہے طاقت سے زیادہ میں نے تجھ پر کبھی بوجھ نہیں ڈالا تھا. کوئی مانگنے آ جاتا تو یہ نہیں خیال کرتے تھے کہ جانور میرا ہے تو وزن کم لادنا. اس کو نصیحت کرتے کہ میرا دمون لے کے جا رہے ہو، اس پر اتنا وزن ڈالنا کہیں قیامت کے دن یہ جانور اللہ کے سامنے میری شکایت نہ کر دے. جانور کو مارتے وقت اس نے کوئی کام کر دیا، غلطی کر دی، نقصان کر دیا، دیکھو کہیں قیامت والے دن وہ شکایت نہ کر دے. اس خطبے سے پہلے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں. اور وہ رحمت کائنات جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، انہوں نے کیا آداب سکھائے ہیں اس کی پاسداری کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آداب بتاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بندہ سواری ہے، اس پر بیٹھا گپ شپ مار رہا ہے. اونٹ پر بیٹھا ہے، ایک بندہ نیچے کھڑا ہے اور یہ اوپر بیٹھا باتیں کر رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے فرمایا رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، رحمت نے امت کو کیا ادب سکھایا. کہا ارکبوها سالمتن ولا تتخذوها کراسی، سلامتی کے ساتھ ان چوپایوں کی سواری کرو، ان کو کرسیاں نہ بناؤ. یہ جیسا کرسی پر آپ بیٹھے گپ شپ مار رہے ہیں، جانور کھڑا ہے اور آپ اس پر بیٹھے، ان کو کرسیاں نہ بناؤ. اور ایک روایت میں فرمایا ارکبوها ولا تتخذوها منابرا، ان پر سوار ہو، ان کو ممبر نہ بناؤ کہ جس طرح ممبر پر بیٹھ کر آپ باتیں کرتے ہیں، نصیحت بھی کرنی ہے تو اس کو ممبر نہ بناؤ. اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آداب سکھائے ہیں. آپ ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور ہر چیز کے لیے رحمت ہے. اونٹ کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی کمر اور پیٹ ملے ہوئے کمزور سا ہے. تب آپ نے کہا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، یہ جو بولتے نہیں ہیں، گفتگو نہیں کر سکتے، بے زبان ہیں، ان کے مسئلے میں اللہ سے ڈرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو مسجد کے دروازے پر ایک اونٹ بندھا ہوا تھا. پھر پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت وہاں سے گزرے اور وہ اونٹ بندھا ہوا تھا. کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں، کہا بلا کے لاؤ اس کے مالک کو کون ہے. صبح سے لے کر شام تک یہ بندھا ہوا ہے اور ایسا ہی ہے، اس کے مالک کو ڈھونڈ کے لاؤ. مالک نہیں ملا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کی طرف اشارے کہا اتقوا اللہ فی ھذ البہائم، اللہ سے ڈرو ان جانوروں کے مسئلے میں. بڑی معروف روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سفر میں تھے تو آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک چڑیا، سنن ابی داود کی روایت ہے، وہ اڑ رہی ہے اور آگے آس پاس بیٹھ رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو ہیں. تو پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو پریشان ہے من فجا ہذہ بولدھا، کون ہے جس نے اس کے بچے پکڑے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے جس طرح نکلتے ہیں بعضوں کا مذاق میں ہم نے اس کے 2 بچے تھے اٹھا لیے. یہ
اڑ بھی رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو، سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ کون ہے جس نے پریشان کیا ہے اس کو اس کے بچوں کی وجہ سے. ردو والدہا الیہا، جاؤ اس کے بچے جہاں سے لے کے آؤ وہاں جا کے رکھو. دنیا کہتی ہے کہ یورپ میں بڑا خیال رکھا جاتا ہے. یہ مسلمان ہے جو اپنی کم عقلی کی وجہ سے عمل نہیں کرتا. مثلا اسلام تو ایک کامل دین ہے، ہر چیز کا مسئلہ بتایا ہے. اسی روایت میں جس میں چڑیا کا ذکر ہے اسی میں آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک چیونٹیوں کی بل کو جلا دیا گیا تھا. اس پر بھی پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ چیونٹیوں کی بل کس نے ختم کی ہے، کس نے اس کو جلایا ہے؟ لا يعذب بالنار الا رب النار، یہ جلانے والا مسئلہ تو صرف اللہ کر سکتا ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے ملتی جی بات صحیح بخاری میں کی کہ انبیاء میں سے ایک نبی جب وہ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک چیونٹی نے ان کو کاٹ لیا، تو انہیں غصہ آیا تو انہوں نے چیونٹیوں کی ساری بل کو کہا اس کو جلا دو. اللہ تعالیٰ نے وہی کی فَحَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً، اے میرے نبی تو نے ایک ہی چیونٹی کو جس نے تجھے کاٹا تھا اس کو تو نے کیوں ختم نہیں کیا، سبھی کو جلانے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس سے یہ بات سمجھ ہے جو چیز اذیت دیتی ہے اس کو آپ مار سکتے ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو یہ نہیں کہا ایک نے کیا تو سب کی سزا دو. اسلام نے بتایا ہے، اللہ کے نبی نے صحیح البخاری میں جو ان کی روایت موجود ہے ہمیں سبق دیا ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ کے نبی رحمت بن کے آئے ہیں. چیونٹیوں کے لیے بھی رحمت ہے، چڑیا کے لیے بھی رحمت ہے، چپائیوں کے لیے رحمت ہے، اونٹ کے لیے رحمت ہے، جس طرح میں نے روایت بیان کی. انما انا رحمت مہدات، صحیح مسلم میں انما بعثت رحمت. حلال تو حلال، حرام جانوروں کے بارے میں بھی پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی بات سکھائی ہے. کہا میں نے جہنم میں اس عورت کو جلتے ہوئے دیکھا اور جلنے کے ساتھ ساتھ ایک عذاب اور تھا کہ ایک بلی اس پر مسلط کر دی گئی ہے جو ناخنوں کے ساتھ اس کے چہرے کو نوچ رہی ہے. میں نے پوچھا اس عورت کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہا اس عورت نے اس بلی کو باندھے رکھا. کبوتر کھا جاتی ہے جی، فلاں نقصان کر جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں بھی مسئلہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے. جو چیز انسان کو نقصان دیتی ہے، انسان بھی انسان کو قتل کرتا ہے تو اسلام نے کہا اب اس کی جان بھی مفروض نہیں ہے، قتل کے بدلے قصاص سے اس کو بھی قتل کیا جائے گا. کوئی چیز نقصان دیتی ہے تو جس طرح پیچھے روایت گزری کہ اسی ایک چونٹی کو کیوں تو نے قتل نہیں کیا ہے میرے نبی، اس سے بھی سمجھ آتا ہے جو چیز نقصان دہ ہو جاتی ہے اس کو مارنا جائز ہے. لیکن کہا وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، کہ جب کسی چیز کو مارنا پڑے تو پھر اچھے انداز سے. ایک بندہ بڑے فخر سے بیان کر رہا جی وہ میرا فلانا عزیز اس کے کبوتر بلی کھا گئی تھی، اس نے بڑی مشقت سے اس بلی کو پکڑا تو پھر اس نے بگدہ لے کے اس کی ایک ایک چیز کاٹی. یہ اسلام ہے. اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، ذبح کرو تو اچھے انداز سے کرو، اور کسی چیز کو قتل کرنا پڑے تو اذیت کے بغیر. یہ اسلام رحمت ہے. کا بلی کو باندھے رکھا، نہ کھلایا نہ پلایا. اللہ نے اس بلی کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں جلایا ہے اور اس بلی کو اس پر مسلط کر دیا گیا ہے. اللہ کے نبی دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. حلال تو حلال، حرام جانوروں کے لیے. کا کتے کے بچے کو پانی پلایا تھا بنو اسرائیل کی ایک عورت نے، باغیہ نے. اللہ نے اس کے اس عمل کو قبول کر کے اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دیا. یہ دلیل اس بات کی کہ ہر چیز پر رحمت کرو گے تو یہ اسلام رحمت کا دین ہے. اللہ کے نبی رحمت بنا کے بھیجے گئے. ربیع الاول میں بہت ساری باتیں ہم کریں گے اور یہ آیت پڑھیں گے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حدیث پڑھیں گے انما بعثت رحمہ انا رحمت مہدات. پر جو اللہ کے نبی رحمت کی ہدایات دے کے گئے ہیں، چھپائیوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں، حلال حرام جانوروں کے بارے میں، آج وہ امت نے بھلا دیا.
جانوروں کو ذبح بھی کرنے اچھے انداز سے، چھری تیز کر کے۔ ذبح کے مسائل میں بھی رحمت بتائی، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں انما انا رحمت مہدات، میں تو ایسی رحمت ہوں جو اللہ نے ہدیے کے طور پر تمہیں دی ہے۔ اب اللہ کے نبی ان کا وصف، ان کی سیرت، ان کے احکامات سبھی لوگوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ ہم کس قدر اس کو رحمت سمجھتے ہیں؟ دنیا میں رحمت ہیں، قیامت والے دن جب سارے لوگ حساب کتابیں پھنسے ہوں گے، یہودی، عیسائی، سکھ، مجوسی، ساری امتیں، اس وقت بھی آپ رحمت بنیں گے۔ اور مقام محمود یہی ہے کہ جب لوگ پھنسے ہوں گے، کوئی ساتھ نہیں دے گا، تو اللہ کے سامنے التجا کر کے اللہ کے سامنے حساب کتاب شروع کروائیں گے۔ یہ بھی ایک رحمت کی دلیل ہے۔ اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو جو رحمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور آداب بتاتے ہیں، اللہ اس کی طرف ہمیں آنے کی توفیق دے، اپنانے کی توفیق دے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔